اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون سے برج ہیں جن کے مالی معاملات اچھے رہیں گے، کاروباری زندگی اچھی رہے گی، گھریلو معاملات اچھے رہیں گے، اور وہ کون سے برج ہیں جن کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں برج حمل یعنی کہ ایریز کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، آپ کے مالی معاملات کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، فائنینشلی آپ کافی اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندانی معاملات بھی کافی اچھے ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی پرانے دوست بھی مل سکتے ہیں جن سے آپ کی کافی ٹائم سے ملاقات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان سے اس دوران ملاقات ہو جائے۔ اور اس ہفتے کے دوران آپ کے معاملات میں جو رکاوٹیں تھیں، جو بندشیں تھیں، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے معاملات کافی سدھار کی طرف چلے جائیں گے، تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس ویک کے مڈ میں آپ کافی زیادہ بیزی رہیں گے، کام کا آپ کے اوپر کافی لوڈ پڑ جائے گا اور اس دوران آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بھی کافی بہتر رہیں گی۔ آپ کے بزرگوں سے آپ کے تعلقات شاید تھوڑے خراب ہو جائیں، لہٰذا آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بزرگوں سے باتیں کرتے وقت آپ صحیح الفاظ کا چناؤ کریں ورنہ آپ کے معاملات تھوڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا تاخیر کا شکار رہے گا۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کو تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے، ہاں البتہ اندرون ملک آپ کا سفر اچھا رہے گا۔ اس ویک کے آخر میں آپ کے اوپر جو گھریلو ذمہ داریاں تھیں وہ کافی بڑھ جائیں گی اور اس دوران آپ کو کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی پلاٹ یا کوئی گاڑی وغیرہ آپ کی ملکیت میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ہفتے کے دوران خاص طور پر اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا قیوم کا 150 مرتبہ ورد کریں اور ابو لا کر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کا۔ آپ کسی سرخ چیز کا صدقہ اس ہفتے کے دوران کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، صحت کے حوالے سے آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ اگر آپ بیمار تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو صحت یابی عطا فرمائیں گے اور اس دوران آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے کوئی انکم آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو وہاں سے پیسہ ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہو جو کہ واپس نہ مل رہا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران اس ہفتے کے شروع میں وہ قرض واپس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا برج ثور والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے اس ہفتے شادی کے معاملات بھی شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ کافی پرسکون رہیں گے، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا اور آپ کافی اس دوران انجوائے بھی کریں گے، اپنی لائف کو انجوائے کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ کسی پکنک وغیرہ پر بھی جائیں، کہیں آؤٹنگ وغیرہ پر جائیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اس لحاظ سے کافی اچھا ہے کہ آپ اس ہفتے کافی جالی رہیں گے، اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے۔ اور اگر ہم بات کریں فائنینس کی تو فائنینس کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ آپ کے بینک بیلنسز میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بھی کافی امپروو ہوگی، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے بڑھائیں گے، لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ جو لوگ آپ کی بات کو پہلے اہمیت نہیں دے رہے تھے، جو کہ آپ کی باتوں کو اگنور کرتے تھے، لیکن اب اس دوران آپ کی باتوں میں ایک وزن ہوگا، وہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کی پرسنالٹی میں بھی کافی امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس ہفتے کے دوران آپ اپنے اوپر بھی کافی توجہ دیں گے اور اس ہفتے کے دوران آپ کے اندر جو نا امیدی تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوشحالی عطا فرمائیں گے اور اس ویکینڈ پہ آپ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کافی اچھا ٹائم گزاریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے نیند پوری کرنے کا موقع نہ ملے کیونکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے، مگر آپ کے بزرگوں کے ساتھ آپ کے معاملات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں۔
اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لہذا بات کے دوران خیال کریں اور بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر رہیں گے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مانیو 161 مرتبہ پڑھیں اور اب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات مزید بہتر فرما دیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی پیلی چیز کا، کوئی بھی پیلی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے حالات میں اللہ پاک اور مزید بہتری عطا فرمائیں گے۔ تو مجھے سور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، آپ کے خرچے کافی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک بات یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی اس دوران انکم بھی کافی اچھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنی فیملی کے اوپر کافی پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، امیگریشن وغیرہ کے لیے اپلائی کیا ہے، تو یہ ٹائم آپ کے لیے کافی اچھا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میں آپ کو یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا آپ کو بہت سمجھداری سے فیصلے کرنے ہوں گے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور اس ہفتے کے دوران آپ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے، لہٰذا آپ کو اپنی طبیعت کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا تو آپ اس دوران وہ قرض اتارتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس ہفتے کے مڈ میں آپ فیملی کے ساتھ کسی آؤٹنگ وغیرہ پر بھی جا سکتے ہیں، پکنک وغیرہ پر بھی جا سکتے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، ان کو ٹائم دیں گے، اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے۔ آپ اس دوران کسی پر افزا مقام پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوران آپ اپنے دوستوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں موجود ہیں تو اپنے گھر بھی آپ کا وزٹ ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ کی ازدواجی زندگی بھی بہت اچھی رہے گی۔ آپ کے لائف پارٹنر کی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، اور اس ہفتے کے دوران آپ شاپنگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کے فائنینشیل معاملات کافی اچھے رہیں گے اور آپ کافی سیونگ بھی کریں گے۔ اس ہفتے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ برج جوزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا قدوس 170 مرتبہ اول آخر 14 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، اور کوشش کریں کہ کسی کالی چیز کا صدقہ نکال دیں۔ تو برج جوزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، اس ہفتے کے شروع میں آپ اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ ہفتہ خواہشوں کی تکمیل کا ہفتہ ہوگا تو غلط نہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کی تمام خواہشیں جو آپ کافی دنوں سے سوچ رہے تھے، جن کی آپ خواہش رکھتے تھے، تو اللہ پاک وہ تمام خواہشیں پوری کر دیں گے۔ برج سرطان والے جو محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا، اور اس ہفتے آپ اولاد کی ذمہ داریاں بھی بہت بہتر طریقے سے نبھائیں گے، اور اس ہفتے کے دوران آپ کسی شادی وغیرہ میں تقریبات میں جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے اس دوران کافی پلاننگز کریں گے، اپنے بزرگوں کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے بھی آپ کا یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا، آپ کا منافع کافی اچھا رہے گا۔ اگر یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ہفتہ آپ کے اخراجات میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی اس ہفتے صحت خراب ہو سکتی ہے، اور اس ہفتے کے دوران آپ کے اندر بے چینی بے قراری بڑھ جائے گی۔ اس ہفتے آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معاملات میں تھوڑی بہت اندر ہو سکتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لہذا آپ دونوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور آپس میں پیار محبت سے اس ٹائم کو گزارنا ہے۔ البتہ ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی صحت بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی، اور آپ کے ازدواجی تعلقات بھی اللہ پاک بہتر فرما دیں گے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں۔
تو ان کے شادی کے معاملات بھی کچھ شروع ہو سکتے ہیں، اور اس ہفتے کے ویکینڈ پہ ہو سکتا ہے کہ آپ فیملی وغیرہ کے ساتھ کوئی لنچ یا ڈنر کے لیے بھی باہر جائیں۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا سمیع 180 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات اللہ پاک بہتر فرما دیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اس ہفتے پیلی چیز کا صدقہ کریں۔ وہ پیلی چیز کوئی دال وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی کپڑے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر آپ اس ہفتے کسی پیلی چیز کا صدقہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری عطا فرما دیں گے۔ تو برج سرطان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، ایسا افراد جو کہ بے روزگار ہیں اور نوکری کی تلاش میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے ان کو کوئی اچھی نوکری بھی مل سکتی ہے، بس ان کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اس دوران ان کا کیریئر بھی اسٹیبل رہے گا، فائنینس کے معاملات ان کے کافی اچھے رہیں گے، اور اس دوران ان کی کسی اہم شخصیت کے ساتھ بھی ملاقات متوقع ہے، اور یہ لوگ اس ہفتے کافی مستقل مزاج رہیں گے۔ ان کی پرسنالٹی کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا، اگر وہ جاب پہ ہے تو جاب کے حوالے سے بھی ان کی کوئی پروموشن کی خبر مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی بونس یا ریوارڈ مل جائے، مگر اس دوران آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بھی کچھ بڑھ سکتی ہیں، خاندانی امور میں آپ کافی زیادہ دلچسپی لیں گے، اور اس ہفتے اپنے گھر والوں کے لیے آپ کافی شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران اگر آپ کی کوئی گاڑی یا کوئی ذاتی سواری تھی جس کے لیے آپ کو مینٹیننس کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے آپ کو مینٹیننس کروانے کا بھی ٹائم مل جائے گا، اور آپ کے فیملیز کے اندر آپ کے جو اختلافات تھے اس ہفتے کے دوران ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی آپس میں پیار محبت بڑھے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے آپ کے سارے معاملات اللہ پاک ٹھیک فرما دیں گے۔ اور اس ہفتے کے مڈ میں آپ کی کوئی لانگ اسٹینڈنگ ڈریم بھی پوری ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی دلدہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اور اسے برج اسد والے جو آن لائن ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی یا شیئرز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی اچھا ہے، ان کو اس ہفتے کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا۔ اس ہفتے کے دوران آپ کے بہن بھائی، خاص طور پر بڑے بہن بھائی آپ کے لیے کافی سپورٹ کریں گے۔ یاد رہے کہ ویکینڈ کا ایڈ پر آپ کے خرچے کافی بڑھیں گے، اور آپ کے گھریلو معاملات میں بھی کچھ خرابی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مقدم 184 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے پیلی چیز کا، کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سنبلہ یعنی کہ ورگو۔ تو برج سنبلہ والوں، اس ہفتے کے شروع میں آپ کا نصیب کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص کرم ہوگا، ان کے تمام معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے خوش بختی کا ہفتہ رہے گا، بس آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور عقل بندی سے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تھوڑی سی سمجھداری آپ کو بے انتہا کامیابی کی جانب لے کے جا سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کے جو نوکری کے معاملات ہیں، کسی کاروبار کے معاملات ہیں، یا پھر کسی کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کے جو محبت کے معاملات ہیں اور پراپرٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ پاک بہتری فرمائیں گے، آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں اگر آپ کوئی 2 دن خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور نکلوائیے گا۔ اس ہفتے آپ کے مستقبل کے حوالے سے آپ کو کوئی اشارے بھی مل سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور دل و دماغ کو حاضر رکھنا ہے۔ آپ بین الملک سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں یا امیگریشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے تو یہ ٹائم امیگریشن کے حوالے سے بھی کافی اچھا ہے، اور گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے کافی اچھا ہے۔ اگر آپ کے معاملات میں کچھ خرابی ہو رہی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اچھے رہیں گے، آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور آپس میں آپ دونوں کی بانڈنگ کافی اچھی رہے گی۔ تو ایسے برج سنبلہ والے جو بے روزگار ہیں
تو ان کو اس دوران اچھا روزگار ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ سچی نیت اور لگن کے ساتھ جاب سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو بہت اچھی نوکری عطا فرمائیں گے۔ اس ہفتے آپ کی کسی بڑی شخصیت، کسی معتبر شخصیت سے بھی ملاقات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس ہفتے آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت رہے گی، اور ویکینڈ پر آپ کسی آؤٹنگ وغیرہ پر بھی جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر کسی لنچ یا ڈنر پر جائیں۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت بھی تھوڑی بہت خراب ہو سکتی ہے، لہذا زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر قابو پا لیں گے۔ لہذا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا نافیو 201 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کسی سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج سملہ والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھ۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آپ کو بتاتے ہیں برج میزان یعنی کہ لبرا کے بارے میں۔ تو برج میزان والوں، ہفتے کے شروع میں احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ کافی بیزی رہے گا، بس آپ نے پہلے 2-3 دن نکال لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ اپنی فیملی کے کسی بڑے کو بھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے کر جائیں، اور سفر کے دوران احتیاط کریں، اور اس دوران آپ کے خرچے بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گفتگو کے دوران آپ کوشش کریں کہ اچھے الفاظ استعمال کریں، لہٰذا اب جو بھی بات کریں کوشش کریں کہ سمجھداری کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ ورنہ کسی کے ساتھ آپ کے معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی انبن بھی ہو سکتی ہے، لہذا گفتگو کے دوران اچھے الفاظ استعمال کریں۔ لیکن ہفتے کے مڈ میں آپ کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو معاملات آپ کے کافی خراب تھے اب وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران آپ کی نیند بھی پوری ہوگی، اور نیند کے دوران اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو آپ اس خواب کی تعبیر بھی ضرور معلوم کیجیے گا۔ روزگار افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا، جاتے جاتے یہ ہفتہ آپ کو بہت خوشیاں دے سکتا ہے، اور اس ہفتے آپ کے خرچے بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی وغیرہ کے ساتھ کسی آؤٹنگ پہ جائیں، لیکن یہ ہفتے کے آخر میں ہوگا، اور اس ہفتے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ برج میزان والوں، اوورآل آپ کا یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا، لیکن آپ کو اس ہفتے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سخت محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ یہ گاڑی یا بنگلہ وغیرہ خریدنا چاہ رہے تھے تو یہ ٹائم اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ اس دوران کوئی گاڑی یا بنگلہ وغیرہ خریدیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا برو 202 مرتبہ پڑھنا ہے، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کریں۔ اگر آپ کسی سفید چیز کا صدقہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرما دیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے، فائنانس کے حوالے سے آپ کے لیے کافی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کو کسی انیکسپیکٹڈ ذرائع سے کوئی رقم بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی پرائز بونڈ وغیرہ لے کے رکھا تھا، کوئی لاٹری وغیرہ لی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دوران وہاں سے کوئی فائدہ مل جائے، آپ کا انعام بھی نکل سکتا ہے۔ آمدنی میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، کوئی آن لائن کاروبار کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اس حوالے سے بھی کافی اچھا ہے۔ اور اس ہفتے آپ کے والد صاحب کی بھی آپ کو کافی سپورٹ رہے گی، آپ کے والد آپ کو مالی لحاظ سے بھی کافی سپورٹ کریں گے۔ اس ہفتے کے بیڈ میں آپ کافی خرچہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کافی زیادہ فیملی کے لیے شاپنگ کریں گے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کی انکم میں بھی اس ہفتے کافی اضافہ ہوا۔ لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ وراثتی معاملات میں، قانونی معاملات میں آپ زیادہ انوالو نہ ہوں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور اس ہفتے آپ اپنی صحت کا بھی کافی خیال رکھیں، آپ کا اسٹمک بھی اس ہفتے ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھداری کے ساتھ غذا کا استعمال کریں کیونکہ آپ کافی خوش خوراک بھی ہیں جو کہ آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔
اوورال دیکھا جائے تو صحت کے حوالے سے آپ کے لیے ملا جلا رجحان رہے گا، کیونکہ آپ کے بلڈ پریشر کے معاملات بھی ہیں اور دوسرے معاملات بھی ہیں، لہٰذا آپ نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جس سے آپ کی صحت خراب ہو۔ تو برج کرم والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا جبار 206 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سب چیز کا، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی سب چیز کا صدقہ کریں، تو آپ کے حالات اللہ پاک مزید بہتر فرما دیں گے۔ تو برج کرم والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ برج قوس والوں، آنے والا ہفتہ 19 فروری 2024 سے 25 فروری 2024 تک آپ کے لیے صحت کے حوالے سے کچھ اچھا نہیں ہے۔ آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کو کہیں سے کوئی پیسے لینے تھے تو وہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن اتارنے میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس ہفتے آپ کی کوئی خاص چیز بھی چوری ہو سکتی ہے، گم ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، بس آپ کو چاہیے کہ آپ جذباتی نہ ہوں اور معاملات کو بہت نرمی سے ہینڈل کریں۔ کوشش کریں کہ جو بھی فیصلہ کریں بہت سوچ سمجھداری سے کریں۔ اس ہفتے خاص طور پر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات نارمل ہو جائیں گے۔ تو برج قوس والوں، کوشش کریں کہ آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مقصد 209 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید چیز کا، اگر آپ کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلو دوستوں، بات کر لیتے ہیں برج جدی یعنی کہ کیپریکون کے بارے میں۔ برج جدی والوں، آپ کافی رومانٹک رہیں گے، آپ کے ارتباطی تعلقات کافی اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت میں ہیں اور اگر ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ شادی کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی اہم ہے۔ ایسے برج جدی والے جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا آن لائن کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا، ان کو کافی زیادہ پروفٹ ہوگا۔ فائنانس کے حوالے سے آپ کے لیے کافی اچھا ٹائم ہے، آپ کو کسی انیکسپیکٹڈ ذرائع سے کوئی رقم بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی پرائز بونڈ وغیرہ لے کے رکھا تھا، کوئی لاٹری وغیرہ لی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دوران وہاں سے کوئی فائدہ مل جائے۔ آمدنی میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو برج جدی والوں، اس ہفتے آپ کے گھر میں کوئی بن بلائے مہمان بھی آ سکتے ہیں، آپ اس دوران ان کی کافی تواضع کریں گے۔ مادی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ مسائل کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، اور اپنی صحت کا بھی اس دوران کافی خیال رکھنا ہے۔ تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مالک الملک 212 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی پیلی چیز کا، کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ وہ پیلی چیز کوئی دال وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پیلے رنگ کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی پیلی رنگ کی چیز کو کسی غریب مسکین کو تحفے میں دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، اس ہفتے آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، آپ اس دوران گھریلو معاملات میں بہت زیادہ بزی رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کسی جائیداد کی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پلاٹ یا گھر وغیرہ خریدیں۔ اس ہفتے آپ کی کسی سماجی گیدرنگ وغیرہ میں بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کافی روحانی بھی رہیں گے، مذہب کی طرف آپ کا کافی رجحان رہے گا۔ اس ہفتے آپ کی کوئی دلین و خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور آپ کے گھر والوں کا اس ہفتے آپ کو پورا سپورٹ حاصل ہوگا۔ اس دوران آپ کی کوئی مہنگی چیز، کوئی اپنی چیز، کوئی خاص چیز چوری بھی ہو سکتی ہے،
اس دوران آپ کے لہجے میں بھی تلخی ہو سکتی ہے اور بات چیت کے اندر بھی آپ کا لہجہ سخت ہو سکتا ہے۔ قانونی معاملات کافی لمبے عرصے تک چلیں گے، تو اوورآل یہ ہفتہ آپ کا ملا جلا رہے گا۔ کوئی دلین و خواہش بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے اور بہن بھائی بھی آپ کی سپورٹ میں ہوں گے۔ اس ویک کا اختتام آپ کی صحت کو ڈسٹرب کرے گا، آپ کی کوئی مہنگی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے۔ آپ اس دوران کافی جذباتی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر ہفتے کے آخر میں تو آپ کے معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کریں، تو بس کوشش کریں کہ قانونی معاملات سے جتنا ہو سکے بچیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا باری 213 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سبز چیز کا، کوشش کریں کہ آپ کسی سب چیز کا صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ہوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہوت والوں، آپ کی ذمہ داریاں کافی زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ہفتے اپنے کھانے پینے کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ اس ہفتے آپ کی نیند بھی کافی ڈسٹرب رہے گی، اور اس ہفتے خاص طور پر آپ اپنے رشتہ داروں وغیرہ سے بھی مل کر جائیں گے، اور اس دوران آپ کے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو ان کی خدمت کا موقع ملے گا۔ بیمار کی عیادت کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دشواری نظر آتی ہے۔ آنے والے ہفتے کے مڈ میں آپ کافی مصروف رہیں گے، اور اسی برج ہوت والے جو کہ بے روزگار ہیں ان کو اس دوران کوئی نوکری وغیرہ مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو سخت محنت کرنی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اس ہفتے آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس ویک کا اختتام آپ کے مزاج کو نرم کرے گا، شائستہ کرے گا، دوسروں کی دل جوئی کریں گے۔ اگر آپ کوئی آلریڈی جاب کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جاب کے حوالے سے آپ کو کوئی پروموشن مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ریوارڈ یا کوئی بونس وغیرہ بھی مل جائے۔ کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت ہوگی، اور اس دوران آپ گھر کی تزئین و آرائش کے بھی کافی وقت گزاریں گے۔ آپ کی اخلاقیات کافی بہتر نظر آ رہی ہے، جیسے کہ دوسروں کی دلجوئی کرنا، کے راز سن کر ان کو اچھا مشورہ دینا، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، یہ سب کچھ آپ کریں گے، اور آپ کی ہیلتھ بھی اس دوران امپروو ہوگی، اور اس ہفتے آپ کا موڈ بھی کافی اچھا رہے گا۔ آپ اپنی فیملی وغیرہ کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے۔ تو برج ہوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا کبیرو 232 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید چیز کا، کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج ہوت والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔